روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ یہ الفاظ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ نور الدین زنگی کی فوج میں موجود ایک فوجی افسر صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے بنا؟ وہ کیا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر سلطان نے برس ہا برس سے بیت المقدس پر قابض صلیبیوں سے اپنا قبلہ اول واپس لیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کی مثال کیسے بنے؟ فوج کا ایک سپہ سالار اتنی بڑی سلطنت کا سلطان کیسے بنا؟ اور تاریخ اسلام میں اس عظیم شخصیت نے کیا کارنامے انجام دیے؟ یہ جاننے کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا ہوگا۔ سلطان نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے کہ جن پر صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے بڑے بڑے جرنیل فخر کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت فقہ شافعی کے ایک بہت بڑے عالم دین، انتہائی عبادت گزار، زاہد، صاحب تقوی و ورع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے ساتھ انتہائی شفیق انسان تھے۔ سلطان صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ پچیس سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چچا سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ جہاد دیکھ کر اسے بھی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب سلطان نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو نور الدین نے اسے خط لکھا کہ فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن سلطان نے معذوری ظاہر کر دی۔ نور الدین زنگی کا جو اہم کارنامہ اور کردار بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ پہلے بالابق اور اسی طرح دمشق کے علاقوں کے سپہ سالار تھے اور حاکم تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بچپن کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ بالابق کے علاقے میں رہے تھے، تو ان کے بچپن میں ان کی تعلیم کا بیڑا جو ہے وہ زنگی نے اٹھایا تھا، اور ان کو مدرسے کی تعلیم انہوں نے دی، اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر جو ہے بعنوان سپاہی ان کی تربیت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ان کی مہارتیں تھیں، ان کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی تھیں، جس کی بنیاد پر وہ فوراً جو ہے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔
چنانچہ اس آتشی ہال میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اشہد ان اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا، لیکن صلیبی جنگوں کے نتیجے میں سن 490 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن تقریباً 90 برس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار سے مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے بیت المقدس کو تقریباً 90 برس کے بعد دوبارہ فتح یاب کیا، اور 27 رجب کی وہ شب کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عین اسی تاریخ کو بیت المقدس میں فتح یاب ہوتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ تاریخ میں مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج کبھی فراہم نہ کی تھی جو انہوں نے سلطان سے برسر پیکار ہونے کے لیے کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طور بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے تھے۔ مسیحیوں کا بھیجا گیا یہ بھاری لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہ تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہیں بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔
سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ فلسطین کے نارتھ ویسٹ میں ایک بندرگاہ ہے جسے عکا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوجوں نے بیت المقدس کی فتح کے لیے جب ہیتین سے قبل اس علاقے کا محاصرہ کیا، اور مسلمانوں کے پاس کمک کی کمی تھی، اور مسلمانوں کے پاس ویپن کی بھی کمی تھی، اور ان کے پاس غذا اور دیگر ضروریات اور سامان زندگی جب کم پڑ گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 700 مجاہدین کا ایک جہاز مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے روانہ کیا۔ لیکن یہ تاریخ کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ جب وہ رسد مسلمانوں پر درست طور پر نہیں پہنچ سکی اور تمام تر مسلمانوں کا وہ لشکر چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، تو وہ تمام کے تمام 700 فوجی جو ایک بڑے جہاز میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، پہلے تو وہ لڑتے رہے، اپنا دفاع کرتے رہے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تمام تر سامان حرب و قتال دشمن کے ہاتھوں لگ جائے گا، تو انہوں نے اپنے ہی جہاز میں سوراخ کیا اور ان کا جہاز غرق ہو گیا۔ پوری امت مسلمہ انتہائی غمزدہ رہی اس پورے واقعے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر ان شہداء کے خون کے طفیل مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ صلاح الدین ایوبی 20 سال انتہائی شاندار فتوحات کے ساتھ 4 مارچ 1193 میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی، تاہم ان کے جانشین اتنے اہل ثابت نہ ہوئے اور یورپ سے آنے والے صلیبی سیلاب کے سامنے طاقتور بند کی طرح موجود اس حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلام کا سپاہی تھا بلکہ ایک عظیم فاتح، عظیم انسان تھا، اور فراخ دلی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو جنگیں مذہبی بنیادوں پر لڑی جائیں وہ عموماً آتش انتقام سے لبریز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فاتحین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے ہمیشہ بردباری سے کام لے کر معاملات کو سلجھایا۔ جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ بیت المقدس کی فتح بھی اس عظیم انسان اور مجاہد اعظم کی فراخ دلی اور عظمت کا ثبوت ہے، جس نے بیت المقدس اور عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ سلطان صلاح الدین نے فتوحات کے علاوہ جو معاشرتی تعمیر و ترقی کے لیے کارنامے انجام دیے، وہ کارنامے تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کروا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفاخانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفاخانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے شفاخانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد قائم کی، شفاخانے بنائے، مسافر خانے قائم فرمائے،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے بالخصوص اہل علم اور اہل تصوف کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، آپ نے اللہ کے اولیاء اور ولیوں کے لیے باقاعدہ روزینے اور وظائف مقرر کیے۔ اسی طرح سے جو ملک کے غرباء اور مساکین تھے ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، تاکہ مسلمانوں کا جو طرز حکومت ہے کہ ریاست ایک غریب اور ایک لاچار اور لاوارث شخص کی ذمہ دار ہوتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز سے اپنی حکومت کو آگے بڑھایا۔ سلطان ایک کامیاب اور عادل حکمران تھا جس نے زندگی سادگی سے بسر کی اور مملکت کے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے۔ مصر اور شام میں دینی مدرسے قائم کیے اور مسجدیں تعمیر کرائیں، ہسپتال قائم کیے، محتاج خانے تعمیر کرائے۔ وہ ایک راسخ العقیدہ پکا مسلمان تھا۔ جنگی کارناموں اور سیرت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام مجاہد اسلام کے طور پر ہمیشہ قائم رہے گا۔